اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمان الہی نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری سے دعا مانگنے کا حکم۔ دعا کے لغوی معنی پکارنا اور بلانا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اللہ ذو الجلال کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ ذو الجلال اپنے ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہتے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر درود شریف کے دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ دعا کے بارے میں ارشاد الہی ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، تذلل یعنی عاجزی ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جائیں۔ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سر تابی کرتے ہیں عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایک جگہ اور فرمایا، وہ ذات جو بے قرار کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو۔ ایک جگہ اور فرمایا، اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو آپ میری طرف سے فرما دیجئے کہ میں تمہاری قریب ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکام کو قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ نیک راستہ پائے۔ حدیث نمبر 1۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حضور دعا سے بزرگ تر نہیں۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور بے چینیوں میں قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت بھی کثرت سے دعا کرے۔